السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور جب فیصلہ آئی 190 ملین پاؤنڈ، ایکچولی تو 171.179 ملین پاؤنڈ کے فیصلے آنے کے بعد یہ کیسے لیک ہوا، کیا وجہ، اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز تعینات ہونے کے بعد کیا بینچز تبدیل ہوں گے؟ یہ $1 بلین سوال ہے. اس پہ میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خواجہ آصف آج بیٹھ کر ہمیں کچھ سائنس بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا گریبان میں بھی جھانکے آپ نے کہ کیا کچھ کیا، کس طرح جیتے. کبھی قرآن مجید پہ آ کر، کبھی ماں باپ کی قسم کھا کے بندہ کچھ بات کہہ دے، چلیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور آرمی چیف کے ملاقات ہونے کے بعد مختلف آراء ہیں. میری کچھ آج بزنس مینوں سے ملاقات ہوئی تو ان کے پاس جو اندر کی خبر ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو پہلی تو بات ہے کہ موجودہ صورتحال پہ نا ایک اہم مطالبہ کیا ہے کہ جو صحافیوں نے خبر دی، اور اس میں نام آ رہے ہیں سارے، میں سب کا نام نہیں لینے کی ضرورت. حسن ایوب کا آ رہا ہے، غریدہ فروخی نے کہا، مہر بخاری نے بھی کہا کہ 14 سال اور 7 سال کی سزا یہ باہر کیسے آئی، اور یہ فیصلہ جو لیک ہوا ہے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ چیف جسٹس اس معاملے پر نوٹس لینا چاہیے. اب سوال سمجھ نہیں آ رہی کون سے چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے. تو اسلام آباد کے انڈر ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ، وہ خود نوٹس تو آپ کے سامنے لے ہی نہیں سکتے، حالات ہی کوئی نہیں ہے. اور باقی لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ سزا آنی ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ اور یہ کیا اگر اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر افراد ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ یعنی پاکستان میں کھلے عام یہ بات ہوتی ہے، ایک چیز سامنے ڈسکس ہوتی ہے لیکن کوئی ایکشن لیا نہیں جا سکتا. اور شاید اس سسٹم کی کمزوری یہی ہے کہ یہ سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہوا ہے. اس سسٹم میں کچھ نہیں ہے. آپ کہیں کہ میرٹ نام کی چیز، تو میرٹ نام کی چیز مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی ہے. یہاں لوٹ مار، فساد، فراڈ، فریب، جو مرضی آپ کے جو ادارے ہیں، خاص طور پر انویسٹیگیشن ایجنسیاں، پولیس، ایف آئی، اینٹی کرپشن، نیب کو بتا دے کو میرٹ کے حوالے سے لانیسنس اتنی ہو گئی ہے. کوئی حالات نہیں ہے اس ملک کے. اس ملک کو خدا رہا لا لیسنس مت کریں، آرٹیکل 4 اور 5 کی انفورسمنٹ کریں. وہ 4 اور 5 کی انفورسمنٹ کرنے کے حوالے سے کیا؟ اور اب جو 2 ججز کا میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا، وہ نوٹیفیکیشن آ گیا دونوں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے. دونوں ججز کا آ گیا ہے. اور دیر از اے پاسبلٹی کہ جب اس کا روسٹر نیا جاری ہوگا. اب اگلے ہفتے روسٹر جاری ہونے والا. اب ڈویژن بینچ جو نئے ہیں وہ بتائے گا کہ جناب کون سا بینچ. مثال کے طور پر دیر از ایوری پاسبلٹی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی سربراہی میں نئے جج کو لے کے کوئی بینچ بنا دے. اگر اس کے پاس یہ کیس کا لگا تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریلیف نہیں ملنا. تو 26ویں آئینی ترمیم اور سب چیزوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں ججز پیک ہونے، یعنی مجھے ابھی فی الحال 2 ججز پہ نہیں، جو کہ اعظم خان سیشن جج وہ رہا جو سزا سنائی، اپنا دوست ہمارے بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہمارے راجہ صاحب نام مناسب، بہت دوست ہیں ہمارے، اچھے ہیں. لیکن اب جب آئیں گے اپنے ایڈیشنل ججز، تو ایڈیشنل ججز کا کنفرم بھی ہونا ہوتا ہے نا، تو آپ کے ہاں روایات تو آپ کے سامنے نظر آ جاتی ہے. تو یہ اب بتائے گا کہ یہ کیس کس کے پاس جاتا ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ پہلی ڈیٹ کے اوپر یہ اعتراض آنا چاہیے نئے بینچ کی کمپوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس پہ واضح کھل کے یہ باتیں ہونی چاہیے. میں وقت سے پہلے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے سمجھ آئیے گا. اور 190 ملین پاؤنڈ کیس اب لگنا ہے، اپیل لگنی ہے، سسپینشن کی بات ہونی ہے. اور لیکن دوسری طرف تیاری تو آپ کو پتہ ہے ساری ہے نا، پاکستان میں جو طاقتور حلقوں کے حوالے سے وہ تیاری تو نظر آ رہی ہے کہ ججز آنا رکھنا، تو موٹیویٹڈ سے چیزیں کچھ لگ رہی ہیں. اور اب چیزیں ساری یہ بینچ بننے کے بعد، یعنی میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ ہونا کیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہوا ہے اس کانٹیکس میں. اور خواجہ آصف کا ایک بیان جس پہ آپ لوگوں کی طرف سے کچھ میرے تک کوشچنز آئے کہ انہوں نے کہا کہ جب کبوتر پریشانی کی عالم میں آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے تو اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ بچ گیا. ویسے یہ جو بات بڑی زبردست ہے، نون لیگ والے آنکھیں بند کر کے بیان دیتے ہیں، سوچتے کہ حقائق نہیں جانتا. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ چور دروازے سے درمیان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. واقعی خواجہ آصف نے کہا ہے. تو یہ آج تک اگر دیکھا جائے 1985 سے لے کر آج تک پاکستان مسلم چور دروازے سے آتی رہی. اسٹیبلشمنٹ کی فرنٹ لائن پہ کھیلنے والے، ان کے ناز رکھنے برداشت کرنے والی
جس طرح کی سخت باتیں کہہ کے کچھ نہیں ہونا ان کے خلاف. عمران خان نے باتیں کی, آج بھگت رہا ہے نا. نواز شریف کے خلاف کیا ایسا سخت ایکشن ہوا ہے؟ ذرا یہ بھی سمجھ لیں کیا اس طرح کے جو حالات عمران خان کی پارٹی دیکھ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے تکلیفیں برداشت کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت باتیں کی ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے بتائیں کون سی ایسی سخت باتیں ہوئی ہیں؟ آرام سے سیو ایگزٹ دے کے ملک سے باہر جا کے رہنا, انجوائے کرنا, پھر آ جانا, نکال کے باہر لے جانا, ایک درمیان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. واقعی خواجہ آصف نے کہا ہے. تو چور یہ آج تک اگر دیکھا جائے 1985 سے لے کر آج تک پاکستان مسلم لیگ چور دروازے سے آتی رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی فرنٹ لائن پہ کھیلنے والے, ان کے ناز رکھنے برداشت کرنے والی, جس طرح کی سخت باتیں کہہ کے کچھ نہیں ہونا ان کے خلاف. عمران خان نے باتیں کی, آج بھگت رہا ہے نا. نواز شریف کے خلاف کیا ایسا سخت ایکشن ہوا ہے؟ ذرا یہ بھی سمجھ لیں کیا اس طرح کے جو حالات عمران خان کی پارٹی دیکھ رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے تکلیفیں برداشت کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت باتیں کی ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے بتائیں کون سی ایسی سخت باتیں ہوئی ہیں؟ آرام سے سیو ایگزٹ دے کے ملک سے باہر جا کے رہنا, انجوائے کرنا, پھر آ جانا, نکال کے باہر لے جانا, واپس لے آنا. اور خواجہ آصف کے لیے تو ویسے بھی ریحانہ ڈار نام ہی کافی ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ چور دروازے سے سیاست میں آیا. اور خواجہ آصف نے خود کہا کہ جنرل باجوہ کو فون کیا, اور وہ ساری چیزیں تو کہہ چکے ہوئے. اور آج الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یا چور دروازے سے آتا رہی ہیں, تو بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے, جس کی وزن نام کی چیز مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی ہے. بیرسٹر گوہر کی چیف آف دی آرمی اسٹاف سے ملاقات کا پہلے انکار کرنا, پھر بعد میں اس ملاقات کو ڈسکلوز کر دینا, میرا خیال ہے کہ ابھی شاید اپنا اس کانٹیکس کے حوالے سے, چونکہ جب تک کوئی چیزیں میچیور نہ ہو جائے, چیزیں سامنے نہ آ جائیں, یہ ہونی نہیں چاہیے. اور اس کا پھر دوسری سیاسی جماعتوں نے اس کو بڑا اچھالا, وہ سامنے آ گئی باتیں. ابھی تو اگر فرض کریں ملاقات ہوئی بھی ہے, کچھ چیزیں چھوٹی موٹی ڈسکس ہوئی بھی ہیں, لیکن میچور تو نہیں نہ ہوئی نا. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے نا, یہ ابھی کچھ میں تو نہیں دیکھ رہا اس میں. اور اس میں حافظ حمداللہ نے, جمعیت علماء اسلام نے وہ بڑا واضح کہہ دیا کہ 9 مئی کی معافی مانگے آ کر, اور پاکستان باہر آ کر جو ہے اب الیکشن کی بات نہیں کریں گے. الیکشن نہیں ہونا, اور نہ دھاندلی کے حوالے سے نہ باقی باتوں سے, اور چپ رہنا پڑے گا, ٹویٹر خاموش کرنا پڑے گا, یا اس طرح کی باتیں. وہ ساری وہ بنیادی طور کے اوپر وہ حافظ حمداللہ نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ آپ کو الیکشن کوئی نہیں ملنا, چپ کر کے بیٹھیں اور یہی حالات چلیں, اور آپ کو خاموشی سے رہنا پڑے گا. عمران خان کو یہی تو کہہ رہے تھے آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے کہ چپ کر کے بیٹھے, ملک سے باہر چلے جائیں یا خاموشی سے بیٹھیں. تو اسٹیبلشمنٹ تو اپنی باتوں کے اوپر ابھی بھی قائم نظر آتی ہے. زاہد کشکوری نے اس کو کسی اور رنگ سے کہا ہے, اور خفیہ ملاقات میں الیکشن آفر کر دیے ہیں. انہوں نے جو کہا ہے کہ 2025 کے آخر میں الیکشن کروا سکتے ہیں, بدلے میں عمران خان باہر نکل کر فوری حکومت گرانے کی کوشش نہیں کریں گے, اور فوج کے سربراہان کے نام لے کر تنقید نہیں کریں گے, ٹویٹر خاموش رہے گا. یہ زاہد گشکوری کی بات ہے. ایک اور جگہ میں بیٹھا تھا, تو جیسے میں نے کاروباری حضرات سے میں نے جو بات کی ہے, وہ وقت سے پہلے یہی بات آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سزا کنفرم رکھے گا, وہ اپیلیں ڈسمس کرے گا, اور اس کے بعد واپسی شروع ہوگی. جو باتیں بتائی یعنی کیا کہ سزائیں برقرار رہیں گی, پھر واپسی شروع ہوگی. میں نے تیسرا اینگل آپ کے سامنے, عبداللہ کے بعد حافظ کشکوری, اور تیسرا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ واقعی وہ اس سے ہوگی. یعنی عمران خان کو کسی ایک بڑی جگہ سے سزا برقرار رکھنا ہے, اس کے بعد اگلا ریمیڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے. میرا جہاں تک خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر سزا برقرار بھی رہتی ہے تو سپریم کورٹ میں بڑے آرام سے معاملہ جا کر دیکھے جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ از دا بیسٹ چوائس. وہاں ٹھہرنا مشکل نہیں, میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں اس پہ, وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جائیں گے. آخر میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہم بڑی باتیں آئی ٹی ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں. وزیر مملکت جو ہے آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ نے پارلیمنٹ میں اعتراف کیا کہ کچھ 3 برس میں ٹیلی کام انفراسٹرکچر پر کوئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی. اور آپ آج بھی دیکھ لیں, آج اب یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی ہو تو ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکتی ہے. ایون وی پی این بھی آپ لگائیں تو اس طرح کام نہیں کرتا. آپ نے کیا اس ملک کو آگے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے, پاکستان بہت بڑی اکانومی بن سکتا ہے, اس طرف توجہ دیں آپ. یہ کچھ سیاسی معاملات میں بیٹھ کر سیٹل ڈاؤن کریں ان چیزوں کو, اس طرح نہیں چلے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کو کارنر پہ کر کے آپ کہیں 85% ووٹ لینے والوں کو, تب بھی نہیں حال ہوگا. یہ سوچنا ہے آپ کو, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے.
ہمارا کام تو آپ تک چیزیں ساری رکھنا ہے. اور فائبر برانڈیڈ راؤٹرز جو قیمت جو ہے نا 300% اضافے نے ٹیلی کام آپریٹرز کی چیخیں نکلوا دی. ٹیلی کام آپریٹر ایسوسی ایشن نے وزارت آئی ٹی کو خط لکھا ہے کہ یہ اضافہ ملک میں براڈ بینڈ پھیلانے کے عمل کو متاثر کرے گا. اور یاد رکھیے گا کہ گزشتہ سال انٹرنیٹ بندشوں سے 1.62 ارب ڈالر کے معاشی نقصانات ہوئے ہیں، اور اس پہ حکومت کوئی اپنی وضاحت نہیں دے سکی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے، اور ریکارڈ پہ سامنے آپ کے آ چکی ہیں. میرا کام تو آواز اٹھاتے رہنا ہے، اور وہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.